الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ کا زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اسلام کی بنیاد جس عقیدے کے پر قائم ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہاں عقیدہ تثلیث نہیں، یا ایک سے زائد خداؤں کا تصور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کو پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کامیابی توحید کے پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا ماننے پر، یہ نہیں کہ اللہ کے سوا اور معبودوں کو تسلیم کرنے یا ان کا عقیدہ رکھنے پر ہے۔ عیسائیت آج تک اس معاملے کے اندر الجھی ہوئی ہے کہ تین ایک کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ مت کہو کہ الہ معبود تین ہیں، بلکہ کہو اللہ اکیلا معبود ہے۔ اور وہاں اختلاف اس بات کا بھی ہے کہ تین میں تیسرا کون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت مریم۔ وہ کہتے ہیں کہ تین ایک ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو ایک نہیں ہو سکتا تو تین ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین مکہ نے بھی اس بات کے پر اعتراض کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودان باطلہ کا رد کر کے اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود بنا دیا۔ یعنی اب جتنے معبود ہیں ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ مشرکین مکہ بڑا عجیب معاملہ تھا کہ ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، اس کے علاوہ ہر شخص نے اپنے گھر میں الگ بت بنا کر رکھا تھا، جیسا کہ آج بھی ہم مشرکین کے یہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا مدعا نہیں ہے عبادت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا اختلاف اپنی قوموں سے اسی بات کے پر تھا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال مشرکین مکہ سے اسی بات کے پر بحث کرتے رہے، ڈیبیٹ کرتے رہے، اور اس موقف سے آپ ہٹے نہیں، یہاں تک کہ اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے وقت، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے وہاں موجود ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اوائڈ کر کے، نظر انداز کر کے، سیدھا اپنے چچا ابو طالب کو کہا یا ام قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، وحاج لک بہا عند اللہ،
اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں حجت پیش کروں گا، دلیل پیش کروں گا، میرا چچا مسلمان تھا۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی، فوری طور کے پر عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ کیا اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے طور طریقے، ان کے دین، ان کے ملت سے پھر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے پر مرنے والا ہوں۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ یہ حدیث بہت کچھ بتاتی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تناظر میں ایک بڑا اہم نقطہ پیش کیا۔ کہا کہ اس وقت کے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ مشرکین مکہ جو تھے، یہ آج کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر توحید کو جانتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ مانتے نہیں تھے، لیکن جانتے تھے کہ توحید کا مطلب کیا ہے۔ تبھی جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ آپ کو پڑھنا ہے، تو ان لوگوں نے فوراً کیا کہا کہ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین، ان کی ملت، ان کے طور طریقے کو چھوڑ دو گے، اسے نظر انداز کر دو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے باپ دادا، اپنے طور طریقے، سماج، رسمیات یا انسان کے نزدیک جو بھی نظریہ ہے سب بے معنی، بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ اب صرف اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، رسول اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنا نظریہ یہ اسلام کے پر نہیں لادا جائے گا۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اسلام کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرو۔ ہمارے یہاں عام ماحول میں دیکھ لیجئے گا کہ ہر کوئی اپنے طور طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہماری برادری، یہ ہمارا علاقہ، یہ ہمارا ماحول، اس کے مطابق ہم شادی بیاہ کریں گے، اسی کے مطابق ہم رہیں گے، سہیں گے۔ یعنی اسلام پیچھے رہ جاتا ہے، علاقائیت، برادری، یہ ساری چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو مٹایا۔ صاف کہا کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ دنیا کے جتنے انسان ہیں سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا، سب اسی کی اولاد ہیں۔ یہ برادری، یہ قبیلہ، یہ صرف اللہ نے ہماری شناخت، ہماری پہچان کے لیے بنایا، یہ ہماری شان کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے اسے شان کا ذریعہ بنایا۔ شان اگر پیدا کرنا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم لوگوں میں سب سے باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ تکریم اسے ملنے والی ہے، عزت اسے ملنے والی ہے جو تقوی والا ہو۔ اللہ نے اس معاملے میں تمام انسانوں کو اختیار دیا، ورنہ برادری، علاقائیت یہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے جس علاقے میں یا جس قبیلے میں، جس برادری میں چاہے پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن تقوی ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے تقوی کی بنیاد کے پر فیصلہ رکھا ہے۔ جنت و جہنم کے فیصلے تقوی کی بنیاد پر ہوں گے۔ علاقائیت، برادری، خاندان، یہ تمام چیزیں بے معنی، بے حیثیت ہے۔ اس بنیاد کے پر کسی کو جنت و جہنم کے فیصلے نہیں سنائے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات میں اکیلا ماننا۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اکیلا ماننا، ایک ماننا۔ کس میں؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں۔ یعنی اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے، نہ اللہ کی کسی بھی صفت کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ یا اللہ کا پیر، اللہ کی ذات، اللہ کا چہرہ کیسا ہے۔ نہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کو چہرہ، اللہ کو ہاتھ، اللہ کو پیر، اس کی ذات ہے، لیکن وہ کیسی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے تو نہ مثال دی جا سکتی ہے، نہ کیفیت، کنڈیشن بیان کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ بے مثل ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں۔ اب اللہ کی صفت ہے سمیع، قرآن نے آگے خود کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ،
اللہ سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ بصیر دیکھنے والا ہے، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ سمیع اللہ سننے والا ہے، اللہ نے انسان کو بھی سمیع کہا کہ ہم نے سمیع بصیرہ، انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، تو کیا اللہ کا سننا اور انسان کا سننا دونوں ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اپنی شایان شان سنتا ہے اور انسان اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق۔ اسی طرح بصیر اللہ دیکھتا ہے، انسان کو بھی اللہ نے کہا کہ انسان بھی بصیر ہے، لیکن اللہ کے بصیر ہونے اور انسان کے بصیر ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب آپ دیکھیے، آنکھ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت ساری مخلوقات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے عقاب کو بھی آنکھ عطا کی، چیتے کو بھی آنکھ عطا کی، کتے کو بھی، تمام جانوروں کو، انسانوں کو۔ لیکن آنکھ اگر ہم کہیں گے کہ عقاب کی آنکھ، چیتے کی آنکھ، تو کیا اگر ہم یہ کہیں چیتے کی آنکھ، تو اس جملے کے آنے کے بعد انسان کی آنکھ کا تصور ہوگا کہ چیتا جس طرح دیکھ سکتا ہے کیا انسان بھی ویسا ہی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ عقاب جس طرح دیکھ سکتا ہے اور اس کی نگاہ جتنی باریک بھی ہوتی ہے اور جتنی دوری کے ساتھ صفائی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، تو کیا انسان بھی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ یعنی انسان اور دیگر جانوروں اور پرند کے آنکھوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ جب انسان کی آنکھوں کے درمیان ہی اتنا بڑا فرق ہے تو سوچئے کہ رب العالمین کا دیکھنا کیسا ہوگا۔ ہمارے یہاں دیکھنے کی ایک حد ہے، ایک مخصوص حد تک دیکھتے ہیں، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہمارے اور کسی چیز کے درمیان دیوار آ جائے یا کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس پار کی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دیوار ہے، دیوار کے پار کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ بصارت اس کی ایسی ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ اگر ایک چٹان جس میں اندر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، وہ اوپر سے مکمل طریقے سے پیک ہے، تو اللہ اس کے اندر کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی بصارت ہے۔ تو اللہ اپنی ذات، اپنی صفات اور اسی طرح عبادت میں اکیلا ہے، یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بندوں کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عقیدے کی باتیں سکھائی تھی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ معاذ کیا جانتے ہو اللہ کا حق بندوں کے پر کیا ہے؟ یعنی وہ ذمہ داریاں، وہ حقوق جو بندوں کو اللہ کے تئیں ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ بندوں کا حق ہے، یہ اللہ پر، بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ یہ حق ہر بندے کو ادا کرنا ہے، جو نہیں ادا کرتا ہے وہ مجرم ہے، اور جو ادا کرتا ہے تو اللہ کے انعام کا مستحق ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور عبادات، ہر چیز میں اللہ تنہا اکیلا ہے۔ اسی کو سورہ اخلاص میں اللہ نے بیان کیا، قل هو اللہ احد، کہو اللہ اکیلا ہے۔ اکیلا کس باب میں؟ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، عبادات میں۔ کوئی بھی عبادت نام کی چیز اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نہیں کی جائے گی۔ عبادت جو بھی ہوگی، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، عبادت جن چیزوں کو کہا جاتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ادا کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نہیں۔ آج افسوسناک بات یہ ہے، مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا سر زندہ انسانوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے سامنے بھی جھکتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات۔ اور یہاں شیطان بھی مسکراتا ہوگا، اور یہ شیطان کی چال بازی کی کھلی دلیل ہے کہ مزارات کے پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت سارے مزاروں کے پر آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں کلمہ توحید کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کے نیچے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے، یعنی توحید کے جھنڈے کے تلے شرک کرواتا ہے، شرک کے اڈے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہے شیطان کی چال بازی اور اس امت کی گمراہی،
کہ وہ کلمہ توحید کو سمجھتی نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ کلمہ توحید کا مطلب کیا ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہیں کی جائے گی، باپ دادا کے طور طریقے سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کا بتایا ہوا طور طریقہ، اس کا دین ہمارے پر نافذ ہوگا۔ لیکن مسلمان نہیں سمجھتا۔ کلمے کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہ تمہیدی باتیں توحید کی جو بیان کر رہا تھا، ابھی 25 دسمبر جسے ساتھ کرسمس کی مناسبت جڑی ہوئی ہے، ہمارے یہاں اسکولوں میں چھٹیاں بھی دی جاتی ہے، جس کی بنیاد کے پر ہمارا بچہ جانتا ہے کہ کرسمس کیا ہے۔ اس دن چھٹی دی جاتی ہے تو کرسمس ہے کیا؟ کرسمس کے تعلق سے جو عیسائیوں نے، کرسچن لوگوں نے عقیدہ بنایا وہ وہی ہے کہ نعوذ باللہ اس دن اللہ کو اولاد ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن مجید نے سورہ توبہ کے ابتدا کے اندر بیان کر دیا کہ یہود کیا کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب کے سب ان کے دل کی، ان کے دماغ کی، ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ ان تمام قسموں کے شرک سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے صاف کہا، لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ سے کوئی چیز پیدا کی گئی ہے۔ صاف کہا، یعنی نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اولاد ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے، شیطان بڑا کائیاں ہے، وہ انسان کو توحید کے راستے سے شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، گمراہی الحاد کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیسے؟ شیطان ایک بندے کے پاس آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، سورج کو، چاند کو، آسمان و زمین کو، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ شیطان توحید کا راستہ اپنا رہا ہے، توحید کے راستے سے گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیسے؟ پھر وہ آخر موقع پر لے کر جا کر کھڑا کرتا ہے کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے ہی یہ بات ذہن و دماغ کے اندر آئے، یہ وسوسہ شیطان تمہارے ذہن و دماغ کے اندر ڈالے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ سوال باطل ہے، بیکار ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ انسان گنتی کو کتنا بھی آگے لے جائے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، 1 2 3 4 بڑھاتے لے جائیے، لیکن اگر آپ اسے ریورس لے کر آئیں گے، 5 ہے، 4 ہے، 3 ہے، 2 ہے، 1، رک جائے گا۔ 1 کے بعد آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور وہی اول ہے، اور اللہ کی صفت ہے هو الاول، اللہ ہی اول، سب سے پہلا ہے، جس کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیس قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلا اللہ ہے، اور اسے کسی نے نہیں پیدا کیا۔ تو یہ سوال باطل ہے، محمل ہے کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا۔ اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ خالق ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، وہ مخلوق نہیں ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے۔ تو یہ نصرانی اور یہودی اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ بیٹے کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جو چیز انسانوں کے لیے عیب ہے وہ اللہ کے لیے خوبی ہے۔ اگر کسی انسان کو شادی کے بعد اولاد نہ ہو تو اسے عیب مانا جاتا ہے۔ انسان بڑے جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جائے۔ اولاد کا نہ ہونا اپنے لیے مایوس سمجھا جاتا ہے کہ میری نسل مٹ جائے گی، میرے بعد میرا نام لیوا، میری نسل باقی نہیں رہے گی۔ لیکن یہی اللہ کے لیے خوبی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد نہیں، یہ اللہ کی خوبی ہے۔ یعنی اولاد کا نہ ہونا انسان کے لیے عیب، اور وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوبی بن جاتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس لیے کہ اسے کسی نے جنا نہیں، اور نہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز پیدا ہوئی۔ انسان کو اولاد کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پر موت طاری ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، اس کے جانے کے بعد دنیا میں اس کے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بڑھاپے میں لاٹھی بنتا ہے، عصا بن جاتا ہے، سہارا بنتا ہے۔ تو انسان مجبور ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہے۔
اللہ تو قدیر ہے، ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا، قوی ہے، مکمل طور سے طاقت رکھنے والا، اسے کہاں کسی سہارے کی ضرورت پیش آئے؟ وہ تو غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے عرش کو بنایا تو اللہ کو عرش کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان اگر کرسی لاتا ہے یا تخت بناتا ہے اس کے پر بیٹھتا ہے، نہیں، اللہ کو عرش کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ کہا جس طرح آسمان زمین کے اوپر ہے لیکن آسمان کو زمین کی ضرورت نہیں ہے، تو آسمان زمین کے پر ہوتے ہوئے اسے زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اللہ عرش کے پر ہوتے ہوئے عرش کا محتاج نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز اوپر ہو وہ نیچے کی محتاج ہو۔ تو اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، مالدار ہے، اسے ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ جو عبادات، جو بندگی ہم کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ عبادات، یہ بندگی، یہ صدقہ و خیرات جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی جنت کو سنوارنے کے لیے کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اور نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ صاف کہتا ہے، جیسا کہ حدیث ابو ذر غفاری مسلم کی بڑی طویل روایت ہے جس میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر دنیا کے تمام انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا آنے والا آخری انسان، یہ سب کے سب دنیا کے سب سے بہترین انسان کی طرح ہو جائے، سب سے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی اللہ کی ملکیت، اللہ کی پراپرٹی میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ سب کے سب دنیا کے سب سے بدترین انسان کی طرح ہو جائے تو اللہ کی کائنات میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے۔ صاف اللہ نے کہا بے نیاز ہے، یہ جو کچھ کریں گے ہم اپنے مفاد، اپنے فائدے کے لیے یا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اللہ کی عبادت کرنے سے کوئی یہ نہ سوچے اس کی بنیاد کے پر اللہ تبارک و تعالی بلند ہوگا یا اللہ کی عزت اور اس کے علوم میں اور اس کی بزرگی میں اضافہ ہوگا، نہیں، وہ اپنی جگہ کے پر کامل ذات ہے، کسی کے کرنے نہ کرنے سے اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، فرق پڑے نہ پڑے ہمارے پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ میں سورہ مریم کے تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ مریم دراصل اسی عقیدے کے تعلق سے جو کرسمس کے متعلق بنایا جاتا ہے، پورے عقیدے کی عکاسی کرتی ہے، اس کا رد کرتی ہے۔ سورہ مریم کا آغاز جو کہ حضرت مریم کے نام کے پر ہے، سب سے پہلے تمہیدی طور کے پر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 120 سال کی عمر ہو چکی تھی اور بیوی بھی قریب 90 سال کی تھی، اولاد نہیں تھی۔ ایسے میں وہ حضرت مریم کی جب کفالت کر رہے تھے، پورا طویل واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت زکریا رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے، اور جب حضرت مریم کو ہیکل سلیمانی کے اندر بیت المقدس میں عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کریں گی، حالانکہ اس وقت یہ دستور تھا کہ جو مرد ہوتے تھے وہی نذر وہاں پر کیے جاتے تھے، ہر کسی کو اجازت نہیں تھی، لیکن چونکہ حضرت عمران نے جو حضرت مریم کے والد تھے انہوں نے نذر مانی تھی ان کی بیوی نے کہ جو اولاد پیدا ہوگی میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، وہ صرف اللہ کی عبادت کرے گی۔ اب جب پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ بچہ نہیں، بچی ہے، اور اس بچی کو ہی یعنی حضرت مریم کو بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی کے اندر عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اب چونکہ یہ عورت ذات تھی لہذا ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی لیکن یہ ذمہ داری حضرت زکریا کے ہاتھ میں آئی، چونکہ یہ خالو تھے۔ حضرت زکریا جب وہاں جایا کرتے تھے تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل ہے، یعنی وہ پھل جو کہ اس وقت نہیں پائے جاتے۔ اب مثال کے طور پہ ابھی سردی کا موسم ہے، ابھی آم آپ کو نہیں ملے گا، اگر اس وقت آم آ جائے اور وہ بھی اپنی تازہ کنڈیشن کے اندر، ہر کوئی تعجب کرے گا بے موسم پھل کہاں سے آیا۔ تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل ہوتے تھے اور جو اطراف کے علاقوں میں پائے بھی نہیں جاتے تھے، اتنی دور سے پھل کو لانا ناممکن تھا۔
یہ ہمارے لیے آج آسان ہو گیا ہے، اس وقت یہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ تو جب وہ چیزیں دیکھیں تو سوال کیا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو حضرت زکریا کے دل میں یہ خیال آیا، اور یہ خیال اللہ نے ہی ڈالا کہ جو اللہ اس بات کے پر قدرت رکھتا ہے کہ بغیر موسم کے پھل دے دے، جو چیزیں اطراف میں نہیں پائی جاتی ہے وہ بھی لا کر دے، تو اس حالت میں جب کہ میں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، نہ میری بیوی کے اندر جو کہ بانجھ ہے، وہ اللہ اولاد دینے کے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، اور نام بھی تجویز کیا، کہا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم تمہیں ایسی اولاد عطا کر رہے ہیں اور ایسا نام دے رہے ہیں، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا، سب سے پہلا نام حضرت یحییٰ کا رکھا گیا، اس کے بعد اس نام کا سلسلہ چلا۔ تو اللہ نے اس عمروں کے اندر اولاد عطا کی جب تصور نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت مریم کے واقعے میں تمہیداً بیان کر دیا گیا کہ جب اللہ بانجھ عورت کو 90 سال سے زائد عمروں کے اندر اولاد دے سکتا ہے اور انسان کو 120 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، تو وہی اللہ اس بات کے پر قدرت کیوں نہیں رکھتا کہ بغیر باپ کے بچے کو پیدا کرے؟ انسانی زندگی کے اندر اللہ نے تخلیق کے 4 طریقے رکھے ہیں۔ ایک ہے بغیر ماں باپ کے، یعنی ماں اور باپ دونوں نہیں ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ دوسرا ہے بغیر ماں کے، حضرت حوا، ان کی ولادت ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں فصلی سے، نیچے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت یہ فصلی سے پیدا کی گئی ہے، اور نچلی فصلی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، لہذا عورتوں کے تعلق سے ان کا ٹیڑھا پن برداشت کرو، اس لیے کہ ان کو ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے توڑ دو گے، اور اس کا توڑ دینا طلاق ہے۔ تو عورت کو اسی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کی کجروی کے ساتھ، ٹیڑھے پن کے ساتھ۔ اللہ نے حسن اسی کے اندر رکھا ہے، یہ بات اللہ کی تخلیق ہے۔ تو یہ ہے بغیر ماں کے، یعنی صرف باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اور تیسری شکل حضرت مریم کے ساتھ پیش آئی، بغیر باپ کے، ماں ہے باپ نہیں۔ اور چوتھا جو ہمارے عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے ذریعے انسانی نسل جاری ہے، تو اللہ 4 طریقے سے پیدا کرنے کے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تمہیداً یہ بیان کر دیا کہ حضرت زکریا کو اس عمر میں اللہ نے اولاد دی، تو اسی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اب عیسائیت اسی کے پر گمراہ ہو گئی کہ حضرت مریم کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ اس باب میں سورہ آل عمران میں اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، جب اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو جیسے اب یہاں اللہ نے وہی سوال کیا کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا کمال ہے، تو پھر حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نہ ان کے ماں ہے نہ باپ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تو تمہیں حضرت آدم کو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یہاں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ گمراہی کی وجہ ہوتی ہے، اور اسی بنیاد کے پر عیسائیت گمراہی کے راستے پر چلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عجیب و غریب شخصیت ہے۔ ایک طرف لوگوں نے انہیں اتنا بڑھا دیا کہ انہیں ابن اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسری طرف یہودیوں نے ان کے مقام کی اتنی تنقیص کی کہ نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا قرار دیا، اور کہا کہ یوسف نجار نامی ایک شخص سے حضرت مریم نے نعوذ باللہ زناکاری کی، جس کی بنیاد کے پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور انہیں آج بھی وہ اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی۔ تو یہ 2 الگ الگ راستے ہیں۔
یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک معجزہ ہے، ایک شاہکار ہے، اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کئی مثالیں دی۔ حضرت ابراہیم کی بھی مثال دی۔ اللہ نے جنہیں قریب 85 سال کی عمروں کے اندر، 85 سال کی جو عمر تھی اس عمروں کے اندر اولاد دی، وہاں پر بھی وہی معاملہ تھا، اولاد کا تصور نہیں تھا، اللہ نے اولاد عطا کی۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں اللہ نے اس سورہ کے اندر بیان کی۔ اور انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ ان کے بعد نااہل جانشین پیدا ہوئے، جنہوں نے نبیوں کے عقیدے اور ان کے منہج، ان کے طور طریقے اور ان کی عبادت کے راستے کو نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ترکوا الصلاۃ، انہوں نے نماز چھوڑ دی، بلکہ کیا کہا؟ نماز ضائع کر دی۔ نماز ضائع کرنا کیا ہے؟ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نماز اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے اصول اور ضابطوں کے مطابق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے الجامع صحیح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اللہ کا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نہ وہ رکوع صحیح طور پر کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح طور پر کرتا ہے، اور نماز کو جس طرح سکون اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتا ہے۔ تو نماز پڑھو تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا جاتا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسا کہ مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری کی روایت، ایک شخص کو دیکھا جو نماز اپنی مرضی کے مطابق دھڑا دھڑ پڑھتے چلا جا رہا ہے، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح، بے اطمینانی کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کو بلایا، کہا کہ اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے رہا، اسی حالت میں تیری موت آ گئی تو تو جاہلیت کے پر مرے گا، اسلام کے پر نہیں۔ جاہلیت میں بھی لوگوں نے اپنی من مرضی نماز بنا لی تھی، جیسے چاہتے تھے ویسے نماز پڑھتے، ویسے عبادت کرتے۔ تو عبادت کرنا ہے یہ ہمارے پر فرض ہے، لیکن یہ بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو، یہ لازم ہے۔ بہرحال انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی نماز عبادت کر رہے لیکن بے حیثیت، بے معنی اور اصول و ضوابطوں کے مطابق نہیں۔ جو طریقہ اللہ نے طے کیا اس طریقے اور سنت کو انہوں نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے، یعنی اپنے دین کو بھی برباد کیا، اپنی دنیا اور اپنے اخلاق اور معاملات کو بھی برباد کیا، دونوں چیزیں تباہ برباد ہو گئی۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب جہنم میں انتہائی نچلے طبقے کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ حضرت مریم کے اور ان کے واقعے کے تناظر کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے تعلق سے پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے جا کر حمل ٹھہرایا، انہوں نے پھونکا، جس کی بنیاد کے پر حضرت عیسیٰ کا حمل ٹھہرا اور بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت مریم قوم کے سامنے آتی ہیں۔ وہاں آنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا ہے، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جب لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا تو انہوں نے صاف کیا کہا؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، چاہے کھانے پینے سے رک جاؤ یا بات کرنے سے۔ تو یہاں حضرت مریم کا روزہ بات کرنے سے رکنے کا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب یہاں پر دیکھیے بات کتنی پیاری ہے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بدچلن تھا نہ تمہاری ماں بدچلن تھی، بد اخلاق تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے ماں اور باپ کے اثرات بچوں کے پر پڑتے ہیں، تبھی تو حوالہ دیا گیا باپ کا اور ماں کا۔ جب تمہارے ماں باپ ایسے نہیں ہیں تو تم ایسے کیوں ہو گئی؟ تب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو گود میں کھیلتا ہوا ایک بچہ ہے، ہم اس سے کیسے باتیں کریں گے؟ تب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی۔ جب بچہ ایک لفظ صحیح طور پر نہیں ادا کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے باتیں کی، کہا انی عبداللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کرے گا، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھیں بچپن میں، جب اپنی ماں کی گود میں ہیں، چند دنوں کے ہیں، جب بچہ ایک لفظ صحیح طور پر نہیں بول پاتا ہے، یہ کلام کر رہے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے جیسے ہی یہ ساری باتیں سنی فوری طور کے پر ساکت رہ گئے، یقیناً یہ اللہ کی طرف کی باتیں ہیں، اور یہ ان کا کلام اپنی ماں کے حق میں گواہی تھی۔ میری ماں اپنی جگہ کے پر سچ ہے، وہ بدچلن نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے۔ ماں نے اللہ نے اس بچے کے ذریعے ایک ماں کے حق میں گواہی دلوائی، عزت نفس کا اتنا خیال کیا گیا ہے۔ اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس کی بنیاد کے پر گواہیاں خود لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اور اس کے بعد آخر میں ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے لقد جئتم شیئا ادا، تم اتنی خطرناک، ہولناک، ڈینجر بات لے کر آئے ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ۔ اللہ نے پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیسے پیدا کیا، ایک عام انسان کی طرح اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کر دیا، بس اتنی ہی بات تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ تم نے اسے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن کہتا ہے آسمان پھٹ جائے، زمین میں زلزلہ طاری ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرائی؟ کتنا بڑا الزام اللہ کی ذات کے پر لگایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو عیبدار قرار دیا جا رہا ہے۔ اللہ محتاج ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی محتاجگی کا اظہار اللہ کی توحید میں خلل واقع کرتا ہے، اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان بھی کوئی پیچھے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہلے تو یہ عقیدہ بنایا گیا کہ وہ نور سے پیدا ہوئے، اور آگے بڑھنے کے بعد اس عقیدے کو انتہائی خطرناک مرحلے تک لے جایا گیا۔ کہاں تک؟ نور من نور اللہ، نعوذ باللہ، کہ آپ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں۔ انسان اپنی اولاد کو کیا کہتا ہے؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہتا ہے نا، یہ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ میری ذات کا حصہ ہے۔ تو نور من نور اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نور کے ایک حصے کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے۔ ان لوگوں نے اللہ کو اولاد ٹھہرائی، تم بھی اولاد ٹھہراؤ گے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام کے پر نعوذ باللہ لے جا کر کھڑا کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں۔ یہ وہی ہے عقیدہ شرکیہ جو عیسائیوں کے ہاں موجود تھا۔ اب یہاں یہ جو میری کرسمس کی بنیاد کے پر مبارکباد دی جاتی ہے، اس واقعے کے تناظر میں آپ خود سمجھ لیجئے کہ آپ اگر کسی کرسچن کو یا کسی بھی شخص کو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اگر اسے کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ آپ اللہ کو اولاد ٹھہرا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت، ان کو مبارکباد دینا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں جہاں عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے جنہیں رحمان کی طرف منسوب کیا گیا، اللہ نے وہاں جب اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن کی صفات کو تذکرہ کیا تو وہاں پر ایک صفت کا تذکرہ کیا کیا؟ ایک تذکرہ یہ بھی کیا کہ لم یشہد الزور، یہ لوگ جہاں زور یعنی جھوٹ کی باتیں ہوتی ہیں وہاں حاضر نہیں ہوتے، وہاں بچتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہی اعیاد المشرکین، یہ مشرکین کا تہوار ہے۔ ایک غیر مسلم کو اس کے تہوار کے پر مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے عقیدے اور جو وہ عقیدہ رکھے ہوئے ہے، جو اس کی سوچ، جو اس کا نظریہ ہے، اس کا دھرم ہے، ہم اسے مان رہے ہیں، تبھی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ زور کی جگہ کے پر، جھوٹ کی جگہ، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں خلل واقع کریں۔ یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اللہ نے اسی کے تعلق سے کہا کہ ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ کا وعدہ ہے ترمذی کی روایت میں، آدم کی اولاد،
اگر تو زمین بھر کر خطائیں لے کر آئے گا لیکن اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرے گا کہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا جتنے تیرے گناہ تیری غلطیاں ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم نے شرک نہیں کیا۔ اگر شرک کسی بھی موقع پر زندگی میں شامل ہے تو ہم اللہ کی مغفرت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ نہ ہماری دنیا کامیاب ہوگی نہ آخرت۔ دنیا میں کچھ مل سکتا ہے، آخرت یقینی طور پر ضائع ہونے والی ہے۔ اللہ کا صاف وعدہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس باب میں ہمیں سب سے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں زندگی کے کسی موقع پر شرک سے کوئی وابستگی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یہ خاص طور سے کرسمس کے تعلق سے میں نے سورہ مریم کے تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اگر ہم اللہ کی توحید کو نہیں سمجھیں گے تو اسی طرح گمراہ ہوں گے۔ اللہ کی توحید کا جتنا زیادہ علم بندے کے ہوگا اتنی معرفت حاصل ہوگی اور بندہ اللہ سے اتنا ڈرے گا اور ساتھ ہی ساتھ شرکوں کے معاملے میں اتنا ہی محتاط اور چوکنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو محنت کی وہ توحید کے پر کی۔ عقیدہ توحید جو بنیاد ہے، اور یہ صحیح ہوگا ہماری عبادات ہمارے معاملات سب صحیح ہوں گے۔ عقیدے کی خرابی عبادات معاملات سب کو برباد کر دیتی ہے، اور یہ اگر صحیح ہے تو سارے معاملات اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ صحیح کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ کیا نتیجہ ہوا؟ بڑے بڑے ڈاکو جنہوں نے اپنے بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا تھا، سارے لوگوں کی اصلاح ہو گئی۔ ایک صحابی کہتے کہ اللہ کے رسول، ایک بچی مجھے بڑی پیاری تھی، ہر جگہ میرے ساتھ رہتی تھی۔ اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ بچیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں اسے لے گیا ایک کنویں کے پاس اور اسے ڈھکیل دیا۔ آخری آواز وہ مجھے پکار رہی تھی، ابا جان آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ تو نے نبی کو رلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بولنے دو، کہا کہ دوبارہ اس واقعے کو بیان کرو۔ اسے اپنا ماضی ستا رہا ہے، اسے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں۔ دوبارہ بیان کیا، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ابو ذر غفاری جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن دنیا ابو ذر کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اتنے زیادہ سخی، فیاض، عبادت گزار، متقی صحابی تھے، یہاں تک کہ اپنے پاس اتنا ہی مال رکھتے تھے جتنی ضرورت ہو، باقی سب صدقہ کر دیتے۔ کون تھے؟ ڈاکو تھے، پورا قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ انہیں اپنا ماضی ستاتا تھا۔ مسلمان ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ میں نے کتنا ظلم کیا تھا۔ یہ سب توحید کی برکت، کیسے کیسے لوگ آ کر مسلمان ہوئے، یہ سب توحید کی بنیاد پر ہوا۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سارے معاملات بگڑے ہوں گے۔ یہ بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں خاص طور سے سعودی عرب کے اندر جتنا اہتمام عقیدے کے دروس کا کیا جاتا ہے کسی چیز کا نہیں ہوتا ہے۔ ہر مسجد کے اندر باقاعدہ ایک بہترین استاد اور عالم کو متعین کیا جاتا ہے، جو ہفتے میں یا دن میں جو بھی متعین ہو، ہفتے میں 1 دن 2 دن، وہ لوگوں کو عقیدے کا درس دیتا ہے۔ بچوں کو متون یاد کرائے جاتے ہیں جو عقیدے کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اصل نس ہوتی ہے جس کو یاد کرنا چاہیے۔ وہاں کا بچہ آپ کو عقیدے کے پر اتھارٹی رکھتا ہوا ملے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ عام جگہ پر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں بچہ نماز پڑھتے ہوئے ملے گا۔ کیوں؟ یہ توحید کی برکت ہے۔ کچھ چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن برکتیں بہرحال اپنی جگہ پر بالکل واضح۔ ہم بہت پیچھے ہیں، ہمارے ہاں بچے عقیدے کے معاملے میں، منہج کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ صرف برائیاں مت کیجئے، اچھائیاں دیکھیے، جب سمجھ میں آئے گا کیا ہوگا۔ اصل چیز عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی برکت پر اللہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے، ہم بڑے بڑے پروگرام کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ جو اصل چیز ہے جس سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر سارے معاملات صحیح ہوتے ہیں، وہاں ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں توجہ عقائد کے پر، منہج کے پر دینا چاہیے، جس سے ہمارا عقیدہ اور طریقہ دونوں درست ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں اگر صحیح ہیں تو اس طرح کے جو باطل لوگوں کے تہوار ہیں، ہمارا بچہ خود جا کر اس کی تردید کرے گا، اس کے ذہن و دماغ کے اندر وہ چیزیں ہوگی کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کے بالمقابل شرک اور اس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ کرسمس اور اس طرح کے دیگر خرافاتی تہوار جس میں ہمارا عقیدہ پامال ہوتا ہے،
جس سے ہم شرک کی طرف جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، خاص طور سے ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو جو عقیدے کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ہمیں جہالت سے نکالے اور صحیح علم کی طرف لائے جو توحید اور اللہ کی ذات و صفات کو صحیح طور پر جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ صحیح علم عطا فرمائے اور جہالت سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔